وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب علم والا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے کہ لوگوں کے اندر برائی کو عام کرے، بے حیائی کو عام کرے، اور لوگ اس کے پیچھے چل کر برائیوں میں مبتلا ہو جائیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر شیطان کی پیروی سے روک دیا۔ اور پھر دوسری اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان برائی سے صرف اللہ کی رحمت سے ہی بچ سکتا ہے، اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کسی پر تو وہ برائی سے بچ سکتا ہے، ورنہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، انسان کے نفس کی خواہشات اس کو برائی اور بے حیائی میں ملوث کر دیتی ہیں، اور شیطان اس کو ایسے طریقے سے خوشنما بنا کے دکھاتا ہے کہ اس کے اندر سے احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر چاہتا ہے اسے شیطان سے بچا کر نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، اس کے لیے عبادت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کے لیے خیر اور بھلائی کے کاموں کا شوق اور اس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ما زکا منکم من احد ابدا، تو یہ نفس کی پاکیزگی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتی ہے۔ لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اپنے آپ کو پاک مت کہو، اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اور پاکیزگی کیسے ہوتی ہے؟ انسان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور پھر انسان اچھے اخلاق اور نیکی کے کاموں سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے سامنے برائی کے مواقع کھلے ہوں
اور پھر بھی وہ بچ جائے اور اپنے آپ کو روک لے تو سمجھے یہ اللہ کا خاص فضل ہوا، اس کا اپنا کمال نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں برائی سے بچنے کے لیے ان رستوں پہ جانے کی بھی ممانعت ہے جن کا اختتام جو ہے وہ برائی پر ہوتا ہو، یعنی پہلی سیڑھی پر ہی روک تھام لگا دی گئی کہ آگے مت جاؤ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، یعنی اکیلی عورت کو کسی مرد کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تاکہ کسی غلط طرف نہ چل پڑے، یعنی احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ اور تم میں سے جو صاحب فضل اور کشادگی والے ہیں اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گے، بلکہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ مستح پر خرچ نہیں کریں گے، جب انہوں نے واقعہ افک میں بات کی تھی شامل ہو گئے تھے۔ وہ ان پر ان کی غربت کی وجہ سے خرچ کرتے تھے، ان کو وظیفہ دیتے تھے کیونکہ وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کی خالہ کے بیٹے تھے۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ مستح نے میری بیٹی پہ الزام لگایا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ ایک قدرتی سی فیلنگ ہے، ایک نیچرل ری ایکشن ہوتا ہے جب انسان کسی کے ساتھ احسان کر رہا اور وہ احسان کا بدلہ اتنی بڑی بات کی شکل میں دے تو بظاہر تو جسٹیفائڈ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کو اعلیٰ ترین اخلاق سے آراستہ کرنا چاہتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے پھر سے مستح پر خرچ کرنا شروع کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یعنی ان کی لغزش کو نہ صرف یہ کہ معاف کریں بلکہ اس کو دل سے بھی مٹا دیں اور اس کا خیال بھی دل سے نکال دیں۔ یہ ہوتا ہے تزکیہ، کیونکہ بعض اوقات ہم معاف کر بھی دیتے ہیں لیکن بار بار وہ تکلیف یاد کر کے رو بھی دیتے ہیں اور پھر اس کو جتا بھی دیتے ہیں کہ کس موقع پر کس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو ایسی باتوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر آپ بچنا چاہتے ہیں نا اس سے تو یہ بڑا ہی اہم ہے کہ جو چیزیں زندگی میں تکلیف دہ ہونا ان کا ذکر نہ کریں۔ یعنی اگر کسی انسان نے تکلیف دی ہے یا کسی خاص جگہ پر آپ کو کسی کے گھر میں یا کسی خاص موقع پر کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے تو بری باتوں کو یاد نہ کریں، زبان پہ نہ لائیں دوبارہ، کیونکہ وہ زخم ہرے ہوتے رہتے ہیں اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس طرح انسان کو کمزور کر کے اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلوا دے جو اس کے لیے مصیبت کا باعث بنے۔ یعنی تکلیف بھی گزری، صبر بھی کیا، اجر بھی کمایا اور پھر ایسی باتیں کر کے ضائع بھی کر دیا۔ اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی تہمت بھی لگا دے، کوئی بڑے سے بڑی تکلیف بھی دے دے، پھر بھی اس کے ساتھ احسان کرتے رہو، احسان کرنا نہ چھوڑو، کیونکہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، تم نے اس کا اجر اس بندے سے نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے بڑا مشکل کام، لیکن اسی سے تزکیہ ہوتا ہے انسان کا، تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تو درگزر کرنا جو ہے، دوسرے کی کسی تکلیف یا زیادتی کو اگنور کر دینا اور یوں ظاہر کرنا جیسے اس نے کی نہ ہو، یہ بہترین عمل ہے جس سے انسان اپنے رب سے ملاقات کرے گا کہ اللہ میں نے تیری خاطر تیرے بندوں کو معاف کر دیا جنہوں نے مجھے سخت تکلیفیں دی تھی۔ کیونکہ جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ جب انسان اچھا کرتا ہے تو یہ اس کی بڑائی ہے۔ پھر آپ بڑے کیسے بن سکتے ہیں اگر آپ برابری کا معاملہ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ؟ آپ اس سے بہتر کریں گے تو تبھی آپ بڑے ہوں گے، اور اس سے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، دل پریشانی سے پاک بھی ہوتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، انسان کی جان روح سکون پا جاتی ہے جب وہ ان باتوں کو اللہ کی خاطر بھلانے کی کوشش کرتا ہے، معاف کرتا ہے، نکالتا ہے۔ اگرچہ وہ شیطان بار بار یاد کراتا ہے لیکن انسان کو ہمیشہ اس کو باہر نکال دینا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی پانے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے، اسے چاہیے کہ وہ بندوں کی غلطیوں کو معاف کر دے اور دل سے معاف کر دے۔ جو کسی پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا، جو کسی کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، جو کسی سے درگزر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے گا، جو کسی کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی خطاؤں کو نظر انداز کر دے گا، جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو یہ ہم کسی پر احسان نہیں کریں، دراصل اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ جیسا کریں گے وہ واپس ہمارے لیے پلٹے گا۔ جو کسی کے لیے آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانیاں کرے گا۔ جو چیز اپنے لیے چاہتے ہو نا وہ دوسروں کے ساتھ کیا کرو۔ اچھا بعض اوقات انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کو ڈسپلن کرے یا کچھ،
تو اس میں بھی انسان کو کسی کا وظیفہ بند نہیں کرنا چاہیے، کسی اور طریقے سے کوئی نصیحت کرنی چاہیے یا کوئی طریقہ سکھانا چاہیے، کیونکہ ہم عام طور پر جو کسی کو کوئی سہولت دی ہوتی ہے، کوئی پریویلیج ہوتا ہے کسی کے لیے، کوئی پروویژن کا بندوبست، اس کو روکنے کے یعنی ایسی سینکشنز لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے اس کا ناطقہ بند ہو اور پھر وہ سیدھا ہو جائے. تو یہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ غصہ پی جانے والوں اور لوگوں کو معاف کر دینے والوں کے لیے، لہذا انسان کو درگزر سے کام کرنا چاہیے. بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت شدت کے ساتھ حضرت عائشہ پر تہمت لگائے جانے کی نکیر کی ہے، یعنی کہیں مجمل طور پر تردید کی ہے اور کہیں مفصل طور پر، اور اس تردید کا بار بار اعادہ کیا ہے. اور غافلات سے مراد سیدھی سادھی شریف عورتیں جن کے دل میں برے رستے پہ چلنے کا خیال بھی نہیں آتا. تو ایسی عورتوں پر الزام لگانا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. یعنی غافل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے وقوف ہو یا کن ذہن ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک پاکیزگی ہے، وہ برے رستوں پہ جانے کا نہیں سوچتا، یعنی گناہوں سے غافل ہے، بیسیکلی غلط حرام کاموں سے غافل ہے، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے فتنہ بنانے سے غافل ہے. تو ان آیات کے بعد بھی اگر کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزامات لگاتا ہے تو آپ سوچئے کہ پھر وہ کون سی نیکی کما رہا ہے. اور پھر حضرت عائشہ تو ایک مثال ہیں، باقی ازواج مطہرات بھی انہی کی طرح ہیں، ان پر بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی اور ان کے بارے میں برا سوچنا بھی نہیں چاہیے. اور زبان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو خیر سے محروم کر دیتی ہیں، اس لیے پوری کوشش کر کے زبان کی غلطیوں سے بچنا چاہیے. جو انسان عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ کسی پر بات کرنے سے پہلے بارہا سوچتا ہے کہ میں اپنے منہ سے نکالوں یا نہ نکالوں، کیونکہ فرمایا جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کی گواہی دیں گے جو یہ کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی عدالت سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا. اس دن اللہ انہیں ان کا بدلہ حق کے ساتھ پورا پورا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی حق کو ظاہر کرنے والا ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. یہ لوگ اس سے بری ہیں جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے تو بخشش اور عزت والا رزق ہے. حضرت عائشہ کی برات میں نازل ہونے والی یہ آخری آیت ہے. خبیثات سے مراد برے کلمات بھی لیے گئے ہیں اور طیبات سے مراد اچھے کلمات. تو مطلب یہ ہے کہ خبیث مرد خبیث عورت ہمیشہ بری باتیں کرتے ہیں اور طیب باتیں کرتے ہیں. اور خبیث سے مراد عبداللہ بن ابی بھی ہو سکتے ہیں، اور طیب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور طیبہ سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہو سکتی ہیں. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاک نبی کے گھر میں ایک بری عورت آ جائے. اور حضرت عائشہ پہ بہتان لگانے والا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے.